الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا شفیع المسلمین. روزے کے چند مسائل کل بھی بیان ہوئے تھے، آج بھی چند مسائل سماعت کیجیے گا. کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگائی، ہاتھوں پہ خوشبو لگائی یا کپڑوں پہ خوشبو لگائی، تو خوشبو لگانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو نہ لگانے سے اور نہ سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ اگربتی اگر لگی ہوئی ہے، اگربتی جس کا دھواں اٹھتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے الیکٹرک خوشبو ہے، اب اس کا آپ کی یعنی آتا ہے، آپ کے پاس اس کا دھواں آتا ہے، اگربتی کا دھواں آتا ہے، لبان ہے اس کا دھواں آتا ہے، تو وہ بھی سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اس دھوئیں اس اگربتی کے قریب منہ لے جا کر سانس زور سے کھینچے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے اس کے پاس آ کر کوئی اپنا سانس جان بوجھ کے زور سے کھینچے گا، تو پھر جو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اگربتی یا لبان اس کے دھوئیں کے پاس آ کر کوئی بندہ زور سے سانس لیتا ہے اور اندر کھینچتا ہے دھوئیں کو، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وگرنہ ویسے اگر اس کا دھواں پہنچا ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کیا، اور غسل کرنے سے یعنی غسل کرنے سے پہلے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، بڑی تپش سی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، غسل کر لیا. اب دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، تو لیکن چونکہ قطرات جو ہے وہ گلے سے نیچے نہیں اترے نا پانی کے، اس کی روزہ جو ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا. یعنی غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ صبح سحری کی ہے، تو اب پانی بھی پیا، زیادہ پانی بھی پیا، دہی بھی کھایا، کھانا بھی کھایا، چائے بھی پی. اب بندے کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ہلکے ڈکار آتے ہیں اس کو. اب ڈکار کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ پانی یا کچھ کھانا جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، تو یہ منہ کے اندر اب وہ تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. تو اب کیونکہ وہ تھوڑا ہے تو اگر اس کو واپس چلا بھی گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ قے بھی آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. قے کیسی بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک اس صورت میں ٹوٹے گا، قے منہ بھر کے آئی، منہ بھر سے یعنی بہت زیادہ قے کہ بندہ اس کو روکنے کی طاقت ہی نہ رکھے، بہت زیادہ قے آئی اور ساری کی ساری اگر باہر پھینک دی تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن منہ بھر کے قے آئی تھی تو پھر وہ واپس چلے گئے، تب روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. صرف اسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ منہ بھر کے قے آئی، باہر نہیں نکالی بلکہ وہ اندر چلے گئی. اگر تھوڑی سی قے تھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی سی قے آئی ہے تو اب اگر وہ واپس بھی چلے گی تب بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے. پھر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، یہ بہت لوگ کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ کرنا، تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذرات جو ہیں وہ لازمی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں نا، تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے. مسواک کر دینی چاہیے. مسواک کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسواک روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے. ہاں اگر ایسی مسواک ہے کہ جس سے وہ ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے، جیسے زیتون کی مسواک جب ہوتی ہے، زیتون کی جڑ کی مسواک، تو وہ بندہ جب دانتوں میں پھیرتا ہے تو اس سے ایک قسم کا پیسٹ بن جاتا ہے، وہ جھاگ سی بن جاتی ہے. تو ایسی مسواک بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. وہ مسواک بھی استعمال کرنی چاہیے جس سے یعنی یہ خدشہ نہ ہو کہ مسواک کے ریشے چھوٹ کر حلق سے نیچے اتر جائیں گے، تو ایسے نہیں، بلکہ جو ہے وہ اگر پیسٹ نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مگر احتیاط کے ساتھ مسواک جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن
یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہی جو ہے وہ منہ کے اندر لعاب زیادہ آ گیا تو بندے کہتے ہیں یہ بات سمجھتے کہ بھئی اگر میں اس کو نکل گیا روزہ ٹوٹے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لعاب جتنا بھی آ جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایون کہ یہاں تک کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ زور سے وہ اوپر سانس کھینچتا ہے تو کچھ مادہ سا بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی اگر نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھو تو ہاں رکھو یا نہ رکھو، یہ بندے کا اپنا اختیار ہے۔ سفر سے مراد یہاں یہ نہیں کہ بندے نے شام کو جانے کا روزہ چھوڑ دے۔ سفر سے مراد شرعی جو سفر ہے، یعنی 92 کلومیٹر کم از کم 92 کلومیٹر ایک سائڈ کا، اس کا ارادہ ہو کہ 92 کلومیٹر یہ سے زیادہ میں نے سفر کرنا ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ پاتے۔ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ بندہ میں بوڑھا ہو گیا، میں روزہ نہیں نبھا پاؤں گا، میرے لیے کیا ہوگا، یا میں بیمار ہوں اس دفعہ روزے نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس حوالے سے یہ اصول سمجھیے گا، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ بھئی ابھی تو میں بیمار ہوں، رمضان ہے، میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن آگے جا کے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آگے جا کے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ شخص فدیہ نہیں دے گا، وہ شخص فدیہ نہیں دے گا۔ ہاں ایسا شخص جس کو آئندہ روزہ نہ رکھنے کی امید ہی نہیں، کہ وہ کہتا ہے میں اب کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، یعنی اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرض ہے کہ اس کو دوائی لازمی لینی پڑتی ہے، اگر نہیں لے گا تو وہ روزہ جو ہے وہ بندہ مزید بیمار ہو۔ جیسے ہوتے ہیں نا دمے کے مریض، وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، انہیلر سمجھتے ہیں، انہیلر کو منہ کے اندر رکھ کر اس کو پش کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ دوائی جاتی ہے، تو انہیلر استعمال کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی علم نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا، تو اب اگر ایسی بیماری ہے، اگر ایسی بیماری کہ آئندہ نہ رکھنے کی امید ہی نہیں ہے، جو بندہ کہتا ہے بھئی روزہ رکھوں، رکھ ہی نہیں پاؤں گا کبھی بھی، تو وہ شخص جو ہے وہ روزے کا فدیہ دے گا، ایسا شخص روزے کا فدیہ دے گا۔ اور روزے کا فدیہ جو ہے وہ 140 روپے گندم کے حساب سے، 140 روپے گندم کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ ہے، تو 30 روزے کا کتنا ہوا؟ 4200 روپے۔ کتنا؟ 4200 روپیہ، یعنی پورے رمضان کے اگر کوئی شخص فدیہ دینا چاہے تو وہ 4200 روپیہ ان کو دے گا جو زکوٰۃ لینے کی مستحق ہیں، یعنی کہ ایسی ہم کسی کو دے دیں، ان کو دے گا جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ ایسا بوڑھا شخص ہے کہ جس کو روزہ نہ رکھنے کی یعنی وہ کہتے ہیں میں روزہ رکھ ہی نہیں پاؤں گا، اتنی کمزوری، اتنی نقاہت آ جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ میں گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا لیکن سردیوں میں روزہ وہ رکھ سکتا ہے، تو اس شخص کو پھر فدیہ دینے کی اجازت نہیں، وہ سردیوں میں روزے کی قضا کرے گا۔ اصول کیا نکلا کہ جو بندہ مستقبل میں چاہے سردیوں میں یا صحت کی حالت میں روزہ رکھنے کی اس کو امید ہے، وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اور جس کو آئندہ نہ رکھنے کی امید ہے کہ بھئی میں رکھ ہی نہیں پاؤں گا، کوئی بھی دن آ جائے میں ٹھیک ہی نہیں ہو پاؤں گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ پھر اس حوالے سے مزید سماعت کیجیے گا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز کھا لی، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، خدا نہ خواستہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ پانی جان بوجھ کے پی لیا یا کھانا کھا لیا جان بوجھ کے، روزہ تھا اور جان بوجھ کے پانی پی لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایسے روزہ ٹوٹا تو سال میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بیوی کے یہ بعض اوقات یہ اکثر رمضان میں لوگ پوچھتے ہیں فون کے اوپر کہ اب میاں بیوی تھے تو آپس میں معاملہ وہ روزے کی حالت میں ہو گیا، تو اب اگر ایسا معاملہ ہو گیا روزے کی حالت میں کہ اب ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے یعنی ہم مصری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب ایسے روزہ جو ٹوٹے گا تو اس سے کفارہ بھی جو ہے وہ
لازم ہوگا. اور ایک روزے کا جو کفارہ ہے وہ جو قرآن پاک میں وہ ایک غلام آزاد کرو، آج کل وہ ہے نہیں، تو 60 روزے لگاتار 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں اور پے در پے رکھنے ہیں. ایک بھی بیچ میں روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کی جائے گی. وہ نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دینا. اور وہ بھی یہی ہے کہ 60 مسکینوں کا یہ بنے گا تقریباً کوئی 9000 کے قریب. یعنی ایک روزے کا جو کفارہ ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 9000 کے قریب، 9000 روپے کے قریب ایک روزے کا کفارہ ہے. تو بیوی کا بھی روزہ ٹوٹا، شوہر کا بھی ٹوٹا، بیوی کا بھی ٹوٹا، تو بیوی کے اوپر الگ کفارہ، شوہر کے اوپر الگ کفارہ. تو یہ جو ہے یہ 18000 روپیہ جو ہے وہ یہ روزے کا کفارہ ہوگا اگر کوئی شخص پیسوں سے، وگرنہ وہی ایک مطلب 60 لگاتار جو ہے وہ روزے اس کی استطاعت تھی، تو پھر یہ 18000 روپیہ جو ہے یہ روزے کا کفارہ ہوگا. پانی پیا ہے، پانی پینے سے اتنا روزہ توڑ دیا، ہاں بغیر کسی مجبوری کے. اگر یہ ہے کہ پانی نہیں پیوں گا تو مزید بیمار پڑ جاؤں گا، وہ معاملہ میرا وہ خراب، صحت خراب ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں پانی پینے کی اجازت، اس میں صرف روزہ ٹوٹنا ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. تو جن صورتوں میں کفارہ لازم ہوتے ہیں اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا کہ ایک جو ہے وہ روزے کا کفارہ وہ 9000 روپے کے قریب ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مزید کوئی چیزیں اگر کسی کے ذہن ہو تو بعد میں رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزے کما حقوق رکھنے کی توفیق دے.